یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. کون سا رب؟ کیسا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارے باپ دادا، تم کو اور اگلے تمہارے باپ دادا کو سب کو پیدا کیا. تو اب یہاں کئی باتیں سمجھنے کی ہیں اور ذرا باریک باتیں بھی ہیں، مگر سہولت انشاءاللہ ہو جائے گی کہ یہ کیا طریقہ اللہ نے اختیار کیا ہے سمجھانے کا. پہلے ضابطہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، اس سے پھر آسانی ہو جائے گی کہ کیوں کر مخلوق سے خالق کے وجود پر استدلال ہو سکتا ہے. اس کا طریقہ پہلے دلیل کے معنی آپ سمجھ لیں. اس سے پہلے ایک یہ بحث سمجھ لیں کہ ایک جماعت یہ کہتی ہے، قدماء سومناتھ اور ہمارے یہاں کے بعض ایسے لوگ کہ جو پرانے حکیموں کی اور پرانے دہریوں کی اور پرانے لوگوں کی کتابوں کو پڑھ کر اور ہر زمانے میں گمراہ ہوتے چلے آئے ہیں، تو پرانے گمراہوں کی گمراہیوں میں بھی کچھ اضافہ ہوا ہے، یعنی شبہ میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. جس طرح ہدایت میں اضافہ ہوا ہے، اس طرح شبہات میں بھی اضافہ کیا. مسلمان قوم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. جتنے قدیم گمراہ تھے ان کی گمراہیوں کے اصول جمع کر کے اور زیادہ سے زیادہ جو گمراہیاں ہو سکتی تھیں، خواہ وہ ہوئی نہ ہوں مگر احتمالات ہوں، وہ بھی تک بیان کر دی. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ استدلال کیا ہے اپنے خالقیت کا، عبادت کی علت خالقیت بتائی اور دلیل جو ہے خالقیت سے استدلال کیا ہے اپنے وجود پر. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ قرآن شریف میں اور مذہب اسلام میں استدلال جو ہے وہ مشروع ہے اور بہتر طریقہ ہے. یعنی اللہ کی ذات و صفات سے بحث کرنا، اسی کا نام علم کلام ہے، اور علم کلام جو ہے وہ مشروع چیز ہے. ایک جماعت ایسی ہے مسلمانوں کی کہ وہ بھی اس کے خلاف ہے کہ نظر اور استدلال کی ضرورت نہیں. حشویہ کی ایک جماعت ہے اور کچھ متصوفین اور صوفیہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے بعض لوگ یا بعض فرقے ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ گویا اس کی ضرورت نہیں. جیسے کہ مولانا روم کے کلام سے بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ استدلال کارے جی مجھے، فخر رازی رازدار جی مجھے، پائے استدلالیاں چوبی بوت پائے چوبی سخت بے تنقید. تو ان لوگوں کے نزدیک اور حشویہ کے نزدیک اور بعض افراد ہیں ان کے نزدیک استدلال کی ضرورت نہیں ہے، یعنی علم کلام کی ضرورت نہیں. یہ غلط ہے، یہ خیال غلط ہے. ضرورت ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر استدلال کیا. اس جگہ 5 دلیلیں بیان کی ہیں اپنے وجود پر، اور سارا قرآن دلائل سے بھرا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور توحید پر اور رسالت پر اور معاد پر قائم. پہلی بات کی جو ہوئی تو اتجعل فیہا من یفسد فیہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب تیرے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں ایک نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اس شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے یا ان لوگوں کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے کہ جو خونریزی کریں اور بدامنی پھیلائیں، انتظام اور امن کو توڑ دیں. تو بدنظمی اور خونریزی سے عدم خلافت پر ملائکہ نے استدلال کیا کہ جو شخص کہ مفسد ہو اور خونریزی پھیلائے وہ مستحق خلافت نہیں. تو اللہ نے اس کو توڑ دیا اور اپنے خلیفہ بننے پر تسبیح اور تقدیس سے استدلال کیا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو اس شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خونریزی کرے اور بدامنی پھیلائے، اور ہم کیا کچھ کم ہیں؟ ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کچھ کم ہیں؟ تیری اطاعت کے لیے تو ایسے مفسدوں کو خونریزوں کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے دو اصول قائم کیے کہ مستحق خلافت وہ شخص ہو سکتا ہے، ربانی خلافت کا مستحق وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جس میں اندر تقدیس اور تسبیح ہو، جو اللہ کی تقدیس کرے اور تسبیح کرے. اور ربانی خلافت کا وہ شخص مستحق نہیں ہو سکتا کہ جو فساد کرے اور خونریزی کرے. تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، تحدید اجمالیہ، تم کیا جانو کہ مستحق خلافت کون ہے؟ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، تم کیا جانو. رد کر دیا اجمالاً. آگے اس کا تفصیلی رد ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. آدم کو کل نام سکھائے
ابھی آتی ہے چند دن کے بعد یہ آیت، وعلم آدم الاسماء کلھا، آدم کو کل نام سکھائے، ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو ملائکہ کے سامنے رکھا، پیش کیا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، یہ تفصیلی دلیل ہے، آگاہ کرو مجھے، خبردار کرو مجھے، بتاؤ تو صحیح، انبئونی باسماء ہؤلاء، ان کے نام مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو تو، اگر تم سچے ہو تو تم مجھے ان کے نام بتاؤ۔ یہاں بڑی دقت کی باتیں ہیں، بڑا بڑا مفسر حیران ہے، یعنی اسم سے مراد ہے تو لغات ہوئے، زبانیں ہوئی، زبان سکھا دی، تو ظاہر ہے کہ فرشتے ہر زبان جانتے تھے، یہ کہنا کہ فرشتے زبان نہیں جانتے تھے یہ غلط ہے، کیونکہ ہر نبی کے پاس ہر زبان لے کر آئے وہ وہی ہر زبان۔ اور اگر اسم سے مراد مسمى ہے، معانی ہے، حقائق ہیں، تو حقائق فرشتے زیادہ جانتے ہیں بنسبت انسان کی۔ آپ نے خیال کیا نا، یہ دوسری بحث ہے تفسیر کے متعلق، کیا کہتے ہیں؟ اب سنے جائیے، اب ہاں وہ تو مضمون نکل جائے گا، بہت کمزور ہے دماغ میں، ویسے ہی 70 سال کی عمر میں کیا دماغ کام کر سکتا ہے، نکل جانے کے بعد بات جاتی رہے گی۔ آپ نے خیال فرمایا نا کہ یہ برابر دو گروہ ہیں علماء کے، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، ایک گروہ یہ کہتا ہے نام نہیں بلکہ ناموں کی جن چیزوں کے نام ہیں یعنی حقائق وہ سکھائی، ہر شے کی حقیقت آدم علیہ السلام کو بتا دی۔ علماء کی دو جماعت ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں نہیں لگتی، اس لیے کہ اسم اور مسمى دونوں کو ملائکہ جانتے تھے، اور چونکہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب نے سجدہ کیا، اس میں بڑا چھوٹا فرشتہ سب ہے، کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے کہ جو باقی رہ گیا ہو، وہ حقیقت سے ناواقف ہو، زمین کی آسمان کی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تم جو یہ کہتے تھے کہ ہم مستحق خلافت ہیں اور آدم مستحق خلافت نہیں، اور یہ خوریز ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو یہ کہتا ہے کہ وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو پیش کیا، ان کے سامنے رکھا، ان کو، کن کو؟ اسماء کو رکھا، علی الملائکۃ، ثم عرضهم، تو اول تو جمع وہ ضمیر جو ہے ذوی العقول کی ہے، وہ آ نہیں سکتی اشیاء کے لیے، اور دوسرے یہ کہ ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اگر اسماء مراد ہوتے تو ہؤلاء کی ضرورت نہیں رہتی، ان چیزوں کے، ان لوگوں کے، ان اشیاء کے نام بتاؤ، ان اشیاء کے، اشیاء پیش ہوں۔ اب اشیاء سے مراد حقائق ہیں، جیسے کہ عام مفسرین کہتے ہیں، مفسرین کی ایک جماعت، تو حقائق وہ جانتے تھے، اشیاء سے مراد، ہؤلاء سے مراد اگر اسماء ہے تو اسماء کی اضافت اسماء کی طرف ہو نہیں سکتی، نہیں، بلکہ یہ بات نہیں، بلکہ جتنے بھی خدا کے خلیفہ ہیں، پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام ہے اور آخری خلیفہ جو قیامت تک ہوگا، ان کل خلفاء کو جمع کیا، اور جمع کر کے بالکل نئی بات ہے، تمام خلیفوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہؤلاء خلفائی، یہ ہیں میرے خلیفہ، دیکھ لو اے ملائکہ، یہ ہیں میرے خلیفہ آدم، عیسیٰ، موسیٰ، اسماعیل صلوات اللہ علیہ اجمعین، اور قطب الاقطاب فلاں فلاں فلاں، قیامت تک جتنے اس کے خلیفہ ہیں خدا کے اس جہان کے اندر، کل خلیفوں کو جمع کر کے کہا کہ تم ان کی بابت یہ کہہ رہے ہو کہ یہ خوریزی کریں گے، ہے، اور خون وہ پھیلائیں گے، فساد کریں گے، تم ان کے حال کو کیا جانو، ان کے نام تک تو تم جانتے نہیں، انبئونی باسماء ہؤلاء خلفاء ان کنتم صادقین، یہ ہیں میرے خلیفہ آدم اور اسماعیل اور نوح اور داؤد اور عیسیٰ اور موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ اجمعین، اور پھر ان کے بعد دوسرے خلیفہ دوسرے درجے کے غیر انبیاء، ابوبکر، عمر، عثمان اور علی اور حسن اور حسین اور فلاں فلاں اور صفاق اور فضا اور فلاں فلاں، یہ سب قیامت تک کے کل خلفاء جتنے تھے اللہ کے، ان سب کو پیش کر دیا ملائکہ کے سامنے کہ یہ خوریزی کریں گے، یہ فساد کریں گے، ہؤلاء خلفائی، یہ ہے میرے خلیفہ، فانبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان کا نام تک تو تم جانتے نہیں، ان کا نام اگر تم سچے ہو تو کم سے کم نام ہی بتاؤ، تم ان کی حقیقت تو کیا جانتے؟ میں جانتا ہوں، آگے نا برابر خدا کا ملائکہ کا استدلال ہو رہا ہے، قال سبحانک سب بندے تو پاک لا الہ الا اللہ، کیونکہ سچے بندے تھے اس لیے اعتراف کیا، اور سب جہاں یہ بحث آ گئی وہاں تفصیل سے بیان کر دوں گا، آپ کی سمجھ آیا ابھی نہیں بات، یہ میرے خلیفہ ہیں، ان کو میں نے پیدا کیا، ان کو خلیفہ بنایا، ابو جہل کو، ابو سفیان کو، ان کو تھوڑی خلیفہ بنایا، بہرحال اب یہ کہ ان کو کیوں پیدا کیا وہ بحث اس وقت نہیں ہے، جب پیدا کرنا ان خلفاء کا تھا تو پھر انہی کو پیدا کر دیتا، ان باقیوں کو کیوں پیدا کیا، آپ سمجھ گئے نا، کتنی عجیب بحث ہے، اس کے متعلق پوری تفصیل کے ساتھ نئی بات آپ کے سامنے بیان کی ہے۔
تو آدم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس مناظرے میں آدم علیہ السلام جیت گئے. یا نوح قد جادلتنا، اے نوح تو نے بہت مناظرہ کیا ہم سے. نوح علیہ السلام برابر مناظرہ کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، وہ بہترین طریقہ جو ہے اس طریقے سے مناظرہ کرو. تو علم مناظرہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ حجت ہم نے ابراہیم کو دی تھی اس کے قوم کے مقابلے پر. وہ حجت کیا تھی؟ انہوں نے یہ کہا لا أحب الآفلين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. جو ہی سورج کو جھلکتا ہوا دیکھا، پہلے تارے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، اور جب وہ تینوں غروب ہو گئے تو انہوں نے کہا میں غروب ہونے والے کو مٹنے کے بعد ہونے کے بعد جو مٹ جائے اس کو میں پسند نہیں کرتا پروردگار بنانے کے لیے. پروردگار جو ہے وہ کوئی اور ہی شے ہے، ان میں سے نہیں ہے جو ہو کے فنا ہو جائے. یاد میں آ گیا نا؟ اب آفلین کے معنی چھپنے والا، جو روشن ہو کر چھپ جائے، ظاہر ہو جائے، یعنی جس میں عدم بعد میں موجود ہو، پہلے ہو اور پھر نہ ہو، بس نہ ہونا ہونے کے بعد جو ہے یہ منافی ربوبیت ہے. یہ رب نہیں بننے کے قابل ہے. اس لیے جو شے ہو اور پھر نہ ہو ان میں سے کوئی بھی رب نہیں ہونے کی، کوئی بھی اللہ نہیں بننے کے قابل. تمام انبیاء علیہ السلام کا استدلال جو ہے چلا جا رہا ہے علم کلام کی اشرفیت کے لیے اور افضلیت کے لیے. یہ تمام دلائل کا. اس کے علاوہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا بڑی حسین بات ہے کہ علم کی جو شرافت ہے کبھی معلوم کی شرافت کے اعتبار سے ہوتی ہے. جس چیز کا وہ علم ہے وہ چیز جتنی اشرف ہے اس کا علم بھی اتنا ہی اشرف ہوگا. تو اس علم کے اندر معلوم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور الہیات ہیں جو تمام کائنات سے اشرف ہیں. تو اس لیے علم تمام علوم سے اشرف ہوگی. علم کی شرافت کبھی موضوع کے اعتبار سے ہوتی ہے. موضوع کہتے ہیں اس شے کو کہ جس شے کے احوال کا بیان اس علم میں ہو. جیسے بدن انسان کے احوال کا بیان جس علم میں ہے اس علم کو طب کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ موضوع کے معنی. تو موضوع جتنا اشرف ہوگا اتنا ہی وہ علم اشرف ہوگا. آپ نے خیال کیا؟ تو موضوع کے اعتبار سے بھی علم کلام سب سے اشرف ہے کیونکہ اس کا موضوع جو ہے اللہ کی ذات و صفات ہے. اور کبھی علم کی شرافت حاجت کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ جس کی طرف زیادہ حاجت ہو وہ زیادہ اشرف ہوتا ہے بمقابلے اس علم کے کہ جس کی طرف حاجت کم. مثلا علم طب ہے، بدن انسان کو اس کی طرف بڑی حاجت ہے، اور علم حساب جو ہے بدن اس کو اتنی حاجت نہیں ہے جتنی طب کی حاجت ہے. اس لیے طب حساب سے اشرف ہے. آگے. اور کبھی علم کی شرافت دلائل کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ جس علم کے دلائل بین ہو وہ علم زیادہ اشرف کہلایا جاتا ہے. جیسے کہ حساب الجبرا و خلیجس ہے کہ اس کے دلائل سب علوم سے زیادہ بین ہے. تو علم کلام کی طرف حاجت بھی زیادہ ہے کیونکہ حاجت یا دینی ہے یا دنیاوی. دینی حاجت جو ہے عذاب الہی سے اور دائمی عذاب سے بچنا اور جنت حاصل کرنا، اور دنیاوی حاجت انتظام عالم کا باقی رکھنا. تو جب تک انسان کو یہ علم نہ ہو جائے کہ مجھے بدلہ دینا پڑے گا ہر کام کا، اس وقت تک وہ برائی سے نہیں بچ سکتا. کوئی دنیا کا قانون اور قانون نہیں بچا سکتا، خواہ غیر فوجی ہو یا فوجی ہو. جب تک کہ انسان کے دل میں یہ ڈر نہ ہو کہ اس برے کام کا پھل مجھ کو ملنا ہے، یعنی جو روز جزا کا قائل نہیں ہے وہ انتظام نہیں کر سکتا. تو جس علم کے اندر بعث کا بیان ہو، نبوت کا بیان ہو، روز جزا کا بیان ہو، اس کے بغیر انتظام دنیا نہیں چلتی. تو اس اعتبار سے بھی علم کلام سب سے اچھا ہے. آپ نے خیال دلائل کے اعتبار سے اس کے مقدمات اتنے بین ہیں کہ حکیم سے لے کے اور کم سے کم درجے کا آدمی سمجھ سکے. حساب جو ہے کم سے کم درجے کا آدمی نہیں سمجھ سکتا. حساب کے ایسے مشکل مسئلے آ جاتے ہیں کہ بڑے سے بڑا محاسب نہیں سمجھ سکتا، دیر لگتی. اس لیے ان کے لیے کچھ ایسے فارمولے اور کچھ قاعدے بتا دی ہیں عوام کے لیے کہ اس میں سہولت ہو جائے. اور وہ عوام ان کو بھی نہیں سمجھتے. جیسے جتنے روپے کا ایک من اتنے ہی آنے کا 2.5 سے. اب اگر تفصیل میں جائیں گے تو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، وہ وہاں سے حساب پھیلا لے. جیسے 10 روپے من کوئی شے ہو تو 10 آنے کی 2.5 سے آ جائے گی. اور یہ جتنے روپے کے ایک تولہ اس سے دگنی پائیوں کا ایک رتی. اگر 100 روپے تولہ سونا ہو تو 200 پائیوں کی ایک رتی آئے گا سونا. کہ گر بنا دی ہیں آسانی کے لیے. جی ہاں، اسی لیے شریعت نے سب گر بنا دیے ہیں کہ عوام الناس بیچارے ان تفصیلی دلائل میں جائیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے کہ علم اچھی چیز ہے، حسن بری، جہل بری چیز ہے، یا عذاب ثواب قیامت جنت دوزخ ایسے دقیق مسائل. اس لیے اس نے شریعت نے بہت آسان طریقے بتا دیے تھے وہ گر تاکہ آسانی ہو جائے. تو ہر لحاظ سے جتنے لحاظ ہو سکتے ہیں علم کی شرافت اور افضلیت کے، ہر اعتبار سے علم کلام افضل ہے.
جس میں اللہ کی ذات و صفات کا بیان ہے۔ اب ان لوگوں کی جو مخالف جماعت ہیں منکرین، جیسے اہل سومنات ہیں اور حشویہ وغیرہ وغیرہ، جو لوگ کہ اس کے قائل ہیں کہ نظر جو ہے اور نظر اور استدلال جو ہے یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے شریعت والوں نے تو یوں لیا کہ ویسے ہی بے دلیل کے مان لو، اور انہوں نے یہ لیا کہ اس مسئلے میں گفتگو ہی نہ کرو اور سے کچھ آتا ہی نہیں، یہ علم فلسفہ وغیرہ، اور خواہ وہ شریف فلسفہ ہو یا فلسفہ عقلی ہو یا کسی قسم کا بھی علم ہو، یہ سب لغو بیکار۔ اور یہ سب سے پہلے جہاں تک معلومات ہوئی ہے، اور ممکن ہے پہلے لوگ بھی ہیں، تو مارٹن نے سقراط سے وہ یہ مناظرہ کیا تھا اس مسئلے میں۔ مارٹن سقراط کا ہمزمہ ہے اور سوفسطائیوں کا امام ہے، اور حکیم سے مقابلہ کیا ہے۔ وہ سقراط حکیم بہت بڑا، وہ یہ کہتے ہیں، ان کی بات سمجھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ غور اور فکر، نظر کے معنی غور و فکر، غور اور فکر کے بعد جس نتیجے تک پہنچتے ہیں وہ نتیجہ یا تو بالکل بدیہی ہوتا ہے اور حق ہوتا ہے، صحیح، یا غیر بدیہی ہوتا ہے۔ بدیہی کے معنی بغیر سوچے سمجھے آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ یقینی ہے، اس کو بدیہی کہتے ہیں۔ تو سوچنے سمجھنے سے جو چیز معلوم ہو اسے نظر ہی کہتے ہیں۔ تو غور و فکر کے بعد جس نتیجے تک پہنچتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ نتیجہ صحیح ہو، اکثر غلط ہوتا ہے۔ تو جب اکثر غلط ہوا اور جس کی بابت یہ کہا یہ صحیح ہے تو احتمال غلطی کا اس میں بھی جاری ہوا۔ یعنی آپ نے کہا کہ میں غور و خوض کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچا، اور یہ اگر یا غلط ہے یا صحیح ہے، دو ہی صورتیں، اگر غلط ہے تو غور بے سود ہو گئی، اور اگر وہ صحیح ہے تو احتمال جو ہے غلطی کا اس میں باقی رہا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کے خلاف جتنی غور اتنی جب وہ غلط ہو گئی تو یہ بھی انہی میں سے ہو، اس کا استثناء کیوں کر ہو سکتا۔ یہ اہل سومنات کا قول ہے۔ پھر دوہراؤں، آپ نے خیال کیا نہیں سمجھے؟ یعنی غور کے بعد جس نتیجے تک آپ پہنچ گئے وہ صحیح ہے یا غلط؟ اگر غلط ہے تو غور غلط ہو گئی، بیکار چیز ہوئی، کیونکہ غور سے ایسی چیز تک پہنچے کہ جو غلط تھی۔ اور اگر صحیح ہے تو وہ کیونکہ معلوم ہوگی، اس کے لیے یا تو کوئی جدید اور غور ہو، خیال، اور اگر بے غور اس کو مان لیا تو ہو سکتا ہے کہ اس غور کے خلاف جتنے نتیجے نکلے ہیں غلط، ان غلطیوں میں سے یہ بھی ایک ہو اور اس کو مغالطہ لگ گیا، اس لیے غور مفید نہیں۔ خلاصہ تقریر کا یہ ہے کہ اگر نظر مفید علم ہوگی، اصل مفید علم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے جو نتائج ہیں غور کے وہ اکثر غلط ہیں، حق پر کم لوگ ہوتے ہیں، ناحق پر زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے حق پر جو پہنچے ہیں ممکن ہے کہ وہ ناحق پر ہوں، اور جو لوگ غلطی تک پہنچے ممکن ہے کہ وہ حق پر ہوں، اور ان کے اندر تمیز کے لیے کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ ایک اور غور ہو، کہ وہ غور تمیز کرے کہ یہ جو ہے نظر صحیح ہے اور وہ نظر غلط، یہ کہا۔ اب اس غور میں بھی یہی گفتگو ہوگی، آپ سمجھ گئے نا؟ تو تسلسل لازم آئے گا، لہذا غور مفید علم نہیں ہے، غور نہیں کرنا چاہیے، یہ بیکار چیز، بس صرف حصہ ہے، حصے جو کچھ نہیں۔ یہ اہل سومنات کا مقولہ ہے، اور ان سے تمام دنیا کے لوگوں نے جو اس کو پسند کرتے تھے کچھ عدل بدل کے اور ملا جلا کے انہوں نے مختلف قسم کی تقریریں کر لی ہیں۔ خلاصہ یہ اس کے اندر غلطی کیا ہے؟ یہ بات غلط ہے، بالکل غلطی اس کے اندر یہ ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ غور مفید علم نہیں ہے، غور سے علم حاصل نہیں ہونے کا، حق حاصل نہیں ہونے کا، یہ بات تم کو غور سے معلوم ہوئی یا بداہتاً معلوم ہو گئی؟ اگر پہلی بار میں معلوم ہو گئی تو کثیر جماعت جو غور کر رہی ہے وہ تمہارے خلاف ہے، بدیہی نہیں ہے۔ اور اگر تمہیں یہ غور سے معلوم ہوئی اور غور تم کہتے ہو مفید علم نہیں ہے، تو یہ چیز جس نتیجے تک تم پہنچے یہ مفید علم نہیں۔ تو غور کا مفید علم نہ ہونا، آپ سمجھ گئے نا؟ یہ نظر سے ہی تو تمہیں معلوم ہوا، نظر مفید علم نہیں ہے تو یہ نتیجہ غلط ہو گیا کہ غور مفید علم نہیں۔ اور اس میں بھید کیا ہے؟ وہ بھید آپ کو جب وہ بحث آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں غلطی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میں کہتا ہوں جب میں یہ کہا کرتا ہوں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ میری ذاتی دلیل ہوتی ہے کہ اگر غور
مفید علم نہیں ہونے کی تو انسان مثل جانور کے ہو جائے گا، اور انسان مثل جانور کے نہیں ہے، قطعی فرق ہے اس میں، بالکل بین بات ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کتے جیسا ہوں یا بندر جیسا ہوں یا گدھے جیسا ہوں، اس لیے کہ حصی علم دونوں میں مشترک ہے، خیال ہے کہ اگر صرف انسان کا بھی علم حصی ہوتا جیسے تو تمام جانوروں کے وہ مشابہ ہو جاتا، تو انہم الا کالانعام، کیونکہ ان میں صلاحیت نہیں ہے اس لیے وہ اتنے نفرت کے قابل نہیں ہے، اس میں صلاحیت تھی اور پھر نے علم حاصل کیا، بل ہم اضل، بلکہ ان سے ہی بدتر، تو انسان جانوروں سے بدتر ہو جائے گا، اور انسان جانور سے بدتر نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ نظری علم جو ہے وہ قطعی حق ہے اور نظر قطعی مفید علم ہے۔ اگر نظر مفید علم نہ ہوگی تو انسان مثل جانور کے ہو جائے گا، یہ دلیل میں نے بیان کی، آپ کیا سمجھے؟ ذہن بیٹھ گیا نا؟ اب سمجھ گیا نا بھائی، یہ ایک ہی ٹکڑا اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ سبق کا حاصل ہے، ساری کتاب دفتر ہے۔ سقراط پر یہ اعتراض کیا اس نے کہ تم مجھے بتا، یہ تو بتا کہ جس چیز کی تو تلاش کر رہا ہے وہ تجھ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم یا مجہول ہے؟ اگر معلوم ہے تو اس کی تلاش بے سود ہے، اور اگر مجہول ہے تو ادھر ذہن منتقل نہیں ہو سکتا، جس چیز کو تو جانتا ہی نہیں اس کی طلب کیا کریں؟ یہ سب اس نے جواب کچھ نہیں دیا۔ رئیس الحکمہ شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا نے اس بحث کو نقل کیا اپنی کتاب میں، کتاب اشتفا میں، اس نے جواب نہیں دیا۔ بعد کے لوگوں نے یہ جواب دیا کہ ایک وجہ سے معلوم ہے اور ایک وجہ سے مجہول ہے، من وجہ معلوم ہے من وجہ مجہول ہے۔ تو اس پارٹی نے پھر یہ کہا کہ جو وجہ معلوم ہے وہ معلوم ہے، اس کی طلب کی ضرورت نہیں، جو وجہ مجہول ہے وہ مجہول ہے، اس کی طرف ذہن نہیں مستقل ہے، تو جو کرتی بس۔ اب وہ مغالطہ کا مغالطہ جو کہ تو قائم رہا اور حل نہیں ہوا، اس میں غلطی یہ ہے کہ وہ بحث آپ کی رہ جائے گی، اس لیے میں اسے مختصر سا بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ معلوم ہے، جس شے کی ہمیں تلاش ہے وہ معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ یہ بات معلوم ہے کہ یہ معلوم نہیں ہے، یہ معلوم ہے، ہم جس شے کی تلاش کر رہے ہیں وہ اسی شے کی تلاش کر رہے ہیں جس کی بابت یہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ معلوم نہیں ہے، اس لیے علم جو ہے وہ لے جا رہا ہے اور جہالت جو ہے وہ مطلوب بن گئی، اس کی مجہولیت طلب کرا رہی ہے، اس کی معلومیت طلب کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو اس نے اس مجہول کو، ذات کے مجہول ہونے کو علم کے مجہول ہونے میں شامل کر دیا، یعنی شے کی ذات مجہول اور شے کی مجہولیت معلوم۔ اب سمجھ گیا نا؟ یہ ہے اس کا صحیح جواب جو میں نے آپ سے دیا۔ پھر آگے چل کے انہوں نے یہ کہا کہ اچھا نظر مفید علم صحیح، لیکن اس پر قدرت نہیں ہے، انسان قادر نہیں ہے۔ اور ہم نے کہا تو اس بات پر تو قادر ہونا کہ انسان اس بات پر قادر نہیں ہے کہ نظر مفید علم ہے، نظر مفید علم نہیں ہے اور نظر مفید علم ہے۔ تم اس بات کے قائل ہو کہ نظر مفید علم نہیں ہے، تو یہ تمہاری قدرتی کا تو نتیجہ ہے نا، کہ جس سے یہ تمہیں پتہ چل گیا کہ نظر مفید علم نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ ذہن بیٹھ گیا نا؟ پھر آگے چل کے ایک باریک بحث ہوئی، انہوں نے کہا اچھا سب کچھ صحیح مگر نظر مفید الہیات نہیں ہے، اللہ کی ذات و صفات کا علم جو ہے وہ نظر سے نہیں حاصل ہوتا، خدا کا علم نظر سے نہیں حاصل ہوتا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی ذہن بیٹھ گیا نا؟ اس لیے کہ خدا کا صحیح تصور ہو نہیں سکتا، اور جس شے کا تصور ذات کا نہیں ہو سکتا اس کی صفات اور اس کے لیے احکام وغیرہ جو ہیں اس کے لیے ثابت کرنا یہ بالکل غیر معقول ہے۔ اس لیے خدا کی ذات و صفات جی نہیں ہے، خدا کی ذات کا تصور ہی نہیں ہے، ایک شخص کی تصور ہی آپ نہیں کر سکتے، تو اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے، دو ہی صفتیں آپ بیان کریں گے، یا ایسا ہوگا یا ایسا نہیں ہونے کا، یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب اس ذات کا تصور ہو، اور اس ذات کا تصور جو ہے خیال میں آ نہیں سکتا، اس لیے اس میں غور و خوض کرنا بیکار ہے۔ اپنے تو اس مغالطے کے اندر اچھے لوگ آ گئے ہیں، اس مغالطے کے اندر اچھے لوگ آ گئے ہیں، اور اکثر ایک جماعت صوفیوں کی اور کچھ یہ لوگ یہ سب اس میں یہ مغالطہ ہے۔ یہاں اس بات میں گفتگو نہیں ہے، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اس مکان کا بنانے والا ایک معماری انسان ہے، یہ نہیں جانتا، باوجود ہے کہ اس انسان کی ذات قد و قامت، کس کا وہ بیٹا ہے، کیسا وہ رنگ ہے، یہ بالکل مجہول ہے،
یہ مجہول ہوتے ہوئے اس بات کا آپ کو یقین ہے کہ انجینئر و معمار قطعی متحقق ہے اور وہ ایسا کاریگر ہے کہ جس نے اس کو محمد کی شکل میں اس کو گویا بنا دیا، جو علم ہندسے کا بڑا ماہر تھا۔ آپ نے خیال کیا؟ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جس شخص نے اس مکان کو بنایا ہے، جس معمار نے، اس معمار کے نہ باپ کا حال معلوم، نہ اس کی اولاد کا، نہ اس کے خاندان کا آپ کو علم ہے، نہ اس کے قد و قامت کا علم ہے، نہ اس کی کسی صفت کا علم ہے، باوجود اتنی کثیر جہالتوں کے اور ناواقفیتوں کے آپ کو اس بات کا قطعی یقین ہے کہ وہ ایسا کاریگر معمار ہے کہ جس نے یوکلڈ کے ذریعے اور اوکلیدس کے ذریعے محمد شکل کا اس کمرے کو بنا دیا، 5 ضلع کی شکل بنی ہوئی ہے۔ آپ نے خیر کیا نا، یہ 7 ضلع کی، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا نا، زندگی بالکل صاف بات ہو، تو لہٰذا یہ اصول بالکل غلط ہے، قطعی غور و خوض ہوگا، اور غور و خوض جو ہے اس کی حد ہے، یہ صحیح، یعنی کس حد تک ہوگا؟ صانعیت تک۔ اب یہاں دھوکہ کیا لگا ہے وہ مغالطہ سمجھے، ایک تو خدا ہے اور ایک صانع ہے، صانعیت اور چیز ہے، خدا کی ذات اور چیز ہے، گفتگو اس کی صانعیت میں ہو رہی ہے، اس کی ذات میں نہیں ہو رہی، اس کی صانعیت کے واسطے دلائل ہیں، اس کی ذات کے لیے کوئی کچھ نہیں، کچھ پتہ نہیں، کیونکہ ذاتی کوئی علاقہ نہیں ہے عالم سے، صانعیت کا علاقہ ہے، خالق ہے نا، خالقیت کا علاقہ ہے مخلوق سے، مخلوق کو خالق سے علاقہ ہے، خالقیت سے اس کی کاریگری سے علاقہ ہے، اس کی ذات سے علاقہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ یہ چمک آپ کے سامنے پڑ رہی ہے، اس چمک کو سورج کی ذات سے علاقہ ہے، یہ جو روشنی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ سورج کا ذاتی فعل ہے، ذات سورج کا یہ اثر ہے، علت ہے وہ اس کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس عالم کی علت نہیں ہے، خیال رکھیں نا، کیونکہ یہ علتیں جو ہوا کرتی ہیں یہ علتیں جبر میں ہوا کرتی ہیں، یہ جبری فعل ہے، جس طرح یہ روشنی سورج کا جبری فعل ہے، جس طرح حرارت آگ کا جبری فعل ہے، جس طرح ٹھنڈک برف کا جبری فعل ہے، اسی طرح سے عالم خدا کا فعل نہیں ہے، وہ اختیاری فعل ہے۔ جس طرح یہاں اختیاروں مختار قوتوں کے فعلوں جو ہیں ان کو دیکھنے کے بعد اور ان کو سمجھنے کے بعد ان مختار قوتوں کے رنگ و روپ اور قد و قامت نہیں معلوم ہوتے، اسی طرح سے یہاں صانع عالم کو دیکھنے کے بعد صانع کی ذاتیات سے کوئی بحث نہیں ہوتی اور کوئی معلومات نہیں ہوتی، اس میں کوئی عرض نہیں۔ آپ کی سمجھ آئی؟ میرے خیال سے بالکل صاف ہے۔ اب صانعیت کی کیا کیفیت ہے کہ ایک کیفیت تو اس کی ذات صانع کے ساتھ قائم ہے، جس طرح کہ مختار کی، اب یہ حرکت میں نے کی، مجھے اختیار تھا، میں نے اس حرکت کو پیدا کر دیا اور اس کا ایجاد کر دیا، آپ سمجھ گئے نا، یہ حرکت ہو گئی، ٹھیک، تو حرکت یہ فعل اختیاری ہے، اس فعل اختیاری کی ایک شق جو ہے وہ تو میری ذات کے ساتھ قائم ہے، اسے تو قیام کہتے ہیں، اور ایک اس کے ساتھ ہے اس کو وقوع کہتے ہیں۔ تو صانعیت ذات صانع کے ساتھ قائم ہے اور مصنوع کے ساتھ مصنوع پر واقع ہے، یہ فرق ہے، اس فرق کو آپ سمجھ لیجیے، دو پہلو ہیں، تو ادھر کا رخ ادھر کے رخ پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ تنہا یہ مل نہیں سکتا یک رخا، یک رخے کے لیے تو دو رخا چاہیے نا، یعنی محض طرف جو ہے وہ نہیں ملنے کی، جیسے سورج کی وہ لائن کہ جو وہ طرف کہ جو زمین کی اوپر کی طرف کے ساتھ قائم ہے، یہاں زمین پر آپ دیکھیں یہ دیوار پر قائم ہے نا، تو اس کا ایک حصہ تو ادھر کے ساتھ قائم ہے اور ایک حصہ اس کا دوسرے سورج کی ضیاؤں کے ساتھ قائم ہے، تو تنہا قیام جو ہے وہ آپ کو نہیں ملنے گا، کیونکہ تنہا اگر قیام ہوگا تو سورج چھپنے کے بعد وہ وہاں باقی رہنا چاہیے، وہ باقی نہیں رہتا، تو معلوم ہوا کہ یہ طرف ثانی ہے اور طرف اول سورج کے ساتھ قائم ہے اور بیچ میں جو ہے اس کے خط کا جیتا ہے، ٹھیک ہے، تو صانع جو ہے صانعیت صانع کی ذات کے ساتھ قائم، اور مصنوعیت مصنوع کے ساتھ، مصنوعیت واقع وہ صانعیت واقع ہے اس پر، وہی معنی مصنوعیت ہے، بالکل صاف بات ہے، میرے خیال میں اس میں شک کی گنجائش باقی نہیں، جس فعل کو آپ کر کے دیکھیں، کاٹ کے دیکھ لیجیے، تو وہ کاٹنے کی جو قوت ہے وہ آپ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہ کٹا پن جو ہے وہ امرود اور اس فروٹ یا اس چیز کے ساتھ قائم ہے، اس کو واقع کہتے ہیں، وہاں کٹاؤ واقع ہو، تو وہ کٹنا جو ہے کاٹنے کے اوپر دلالت کر رہا ہے، کہ کاٹنے کی ایک طرف جو ہے اس کا نام کاٹنا اور دوسری طرف کا نام کٹنا، اور اس طرف کا جو محل ہے وہ صاحب کاٹنا، وہ کاٹنے والا، نہیں بتائیے، ٹھیک ہو گیا، آپ کے خیال میں آ گیا یہ نہیں، تو سارا عالم اور عالم کا ہر ذرہ، اور واقعہ یہ ہے کہ سارے عالم کو ایک ذرہ بھی فرض کر سکتے ہیں آپ، اور جس طرح کے عالم کے ذرات ہیں
ان میں سے ننھا ذرہ فرض کر کے سارے عالم کو، اور عالم کے برابر عالم جو ہے لا انتہا پر اس کو قدرت ہے. ہر عالم جو موجود بالفعل ہے وہ سب کا سب مصنوع ہے، اور سب کا سب جو ہے اس کی مصنوعیت صانعیت پر دلالت کر رہی ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے اور کم سے کم عالم کو جانتا ہے. یعنی جو بھی شے بنی ہوئی دیکھے گا بننا بنانے پر دلالت کر رہا ہے، یہ سمجھا رہا ہے. بننا بنانے پر دلالت کر رہا ہے. جو چیز بنی ہوئی ہوگی فوراً پوچھے گا یہ کس نے بنائی، بچہ آن کے پوچھے گا. یعنی بننا جو ہے ہونا کرنے پر دلالت کر رہا ہے، بہنا بہانے پر دلالت کر رہا ہے، کٹنا کاٹنے پر دلالت کر رہا ہے. ہر جگہ آپ دیکھیے لازم جو ہے متعدی پر دلالت کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا نا بھئی؟ یہ ضابطہ نکل آیا. ایک دلیل نہیں ہے بلکہ جتنے موجودات ہیں، اور فرض کریں آپ یا وہم کریں آپ یا واقع میں ہو، ہر موجود ہر مصنوع صانع پر دلالت کرا کہ وہ مصنوعیت صانعیت پر دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی سمجھ آئی نا؟ اب اس کے لیے ایک فرضی مثال سے آپ سمجھ لیں. مثلا یہ جتنے بھی جسم ہیں، جسم کسے کہتے ہیں؟ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں لمبائی چوڑائی موٹائی ہو، طول عرض عمق ہو، اس کو جسم کہتے ہیں. جو جوہر ایسا ہے کہ جس کے اندر لمبائی چوڑائی موٹائی ہو، کیونکہ لمبائی چوڑائی موٹائی ان میں سے ہر ایک گرخے ہیں، اس لیے 6 جہتیں ہو جائیں گی دونوں کی. آپ نے خیال کیا طول ہے، اس کے لیے اب مبدا ہو منتہا، یہ آگے اور پیچھے ہو گیا، اونچے اور نیچے، آگے پیچھے، سمجھ رہے ہیں؟ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، 6 جہتیں لازمی ہیں. 3 اصول ہیں اس کے، 3 امتدادیں ہیں اس کی، 3 پھیلاؤ ہیں نا. ایک لمبا پھیلاؤ یوں گیا، ایک یوں پھیلاؤ گیا، ایک یوں گیا پرمکھ میں. تو اب آپ غور کیجیے کہ جسم ہر جسم کسی نہ کسی مقدار کے ساتھ مقدر ہے. یعنی اس میں کوئی نہ کوئی مقدار موجود ہے. کوئی 2 گز کا ہے، کوئی 3 گز کا ہے، کوئی 4 گز کا ہے. کسی نہ کسی رنگ کے ساتھ وہ ملون ہے. کوئی رنگ تو پہلے ہے سیاہ ہے. کسی نہ کسی صفت اور کے ساتھ وہ موصوف ہے. ہر جسم دوسرے جسم کے خلاف کسی نہ کسی صفت، کسی نہ کسی قید کے ساتھ مقید اور موصوف ہے. کسی کو سمجھنا رہی نا؟ ہر جسم کو کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی سفید ہے. رنگوں میں اختلاف، مقداروں میں اختلاف، وزنوں میں اختلاف، صفتوں میں اختلاف، آثاروں میں اختلاف. کسی جسم کا کوئی اثر، کسی کا کوئی اثر، کسی کا کوئی اثر. ٹھیک ہے؟ کسی سمجھ میں آئی نا؟ صاف ہو گئی. تو اگر جسم کی ذات کو یہ خصوصیت لازم ہوتی، جسم کا یہ اثر ہوتا جو اثر ہے موجود، وہ اگر جسم کا ہوتا تو جسمیت تمام جسموں میں مشترک ہے. ہر جسم جسم ہے. جسم فلک بھی ہے، جسم زمین بھی ہے. آپ نے خیال کیا؟ جسم نبات بھی ہے، جسم جماد بھی ہے، جسم حیوان بھی ہے. جسمیت سب کے اندر موجود ہے. اگر حیات تقاضا جسمیت کا ہوتا تو جہاں جسم ہوتا وہاں حیات ہوتی. اگر سفیدی تقاضا جسم کا ہوتا تو جہاں جسم ہوتا وہاں سفید ہوتا. اگر سیاہی تقاضا جسم کا ہوتا تو جہاں جسم ہوتا وہاں سیاہ ہوتا. اگر ٹھنڈک اور گرمی یہ تقاضا جسم کا ہوتا تو جہاں جسم ہوتا وہاں گرم ہوتا، یا جہاں جسم ہوتا وہاں ٹھنڈا ہوتا. لیکن کہیں جسم گرم ہے، کہیں ٹھنڈا ہے، کہیں سفید ہے، کہیں سیاہ ہے، کہیں اونچا ہے، کہیں نیچا ہے. اگر جسم کا تقاضا اونچا ہونا ہوتا تو ہر جسم اونچا ہوتا. اگر نیچا ہونا ہوتا تو ہر جسم نیچا ہوتا. اگر بچھنا ہوتا تو ہر جسم بچھا ہوا ہوتا. اگر رفع ہوتا تو ہر جسم سما ہوتا. خیال میں آ گیا نا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ جتنے بھی آثار ہیں، یہ آثار جن چیزوں میں ہیں ان چیزوں کے نہیں ہیں، کیونکہ وہ جسمیت تمام اجسام میں مشترک ہے. خیال میں آ گیا؟ تو جسم کا ہر جزء لا یتجزا اور ہر ٹکڑا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ جو بھی اثر اس کے اندر موجود ہے وہ اس کی ذات کا نہیں ہے، اور ہے صحیح. خیال ہے زندہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ کسی بیرونی طاقت کا ہے. اب وہ بیرونی طاقت جو ہے وہ قادر ہے، مضطر اور مجبور نہیں ہے. کیونکہ اگر غیر قادر ہوتی تو غیر قادر قوتوں کے جو فعل ہوتے ہیں وہ یکساں ہوتے ہیں. جو روشنی پہنچا رہا ہے وہ روشنی پہنچائے گا، جو ٹھنڈک دے رہا ہے وہ ٹھنڈک دے گا، جو گرمی پہنچا رہا ہے وہ گرمی پہنچائے گا. جب آثار کے اندر اختلاف ہو گیا تو معلوم ہوا کہ ان اثروں کے مؤثر جو ہیں وہ عاجز نہیں ہیں بلکہ قادر ہے. کیا تو جسم سے باہر ایک اور شے ہے جو نہ جسم ہے اور نہ عاجز ہے، اسی کا نام خدا ہے. تو لہذا ہر ذرہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے
کہ اس کا خالق قادر واحد مالک موجود ہے اور اسی کا یہ اثر ہے. یہ جامع تقریر چل رہا ہے. پھر سمجھ جائیں ذہن بیٹھ گیا نا. یہ نہیں سمجھ آیا. تو ایک مثال لے کے سمجھیں کہ ہر جسم، اب یہ جسم یہ گول ہے، یہ لمبا ہے، تو یہ لمبا جو ہے جسمیت کی بنا پر نہیں ہے. جسم کا تقاضا نہیں ہے کہ جسم لمبا ہو، کیونکہ جسم یہ گول بھی موجود ہے. اسی طرح جسم کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ یہ گول ہو. دو مختلف چیزیں نا، یہ مستقیم ہو یہ مستدیر، یہ گول ہو یہ لمبا. تو نہ گول ہونا جسم کا خاصہ ہے نہ لمبا ہونا جسم کا خاصہ ہے. تو یہ گولائی اس کے اندر اور یہ لمبائی اس کے اندر جسم کی بنا پر نہیں آئی. جسم اس کا موجب نہیں ہے، موجب نہیں ہے، بلکہ جسم سے باہر کوئی قوت ہے وہ اس کا موجب ہے. کیوں؟ اگر جسم ہوتا موجب تو جہاں جسم ہوتا وہ گول ہی ہوتا، یا جہاں جسم ہوتا وہ لمبا ہی ہوتا، کیونکہ سب جگہ جسم موجود ہے ہر جگہ. تو معلوم ہو گیا کہ جسم کے یہ اثر نہیں ہے، بلکہ جسم سے باہر کوئی طاقت ہے اس میں اثر ہے. جو ایسی چیز ہے نہ لمبی ہے نہ اونچی ہے. سمجھ آ گیا نا آپ کے؟ آسمان ہے اونچا ہے، اگر یہ جسم کا خاصہ ہوتا اونچائی تو زمین بھی اونچی ہوتی. زمین نیچی ہے تو نیچا پن اگر جسم کا خاصہ ہوتا تو آسمان بھی نیچا ہوتا. درمیانہ پن اگر جسم کا خاصہ ہوتا تو جسم سب درمیان میں ہوتے. آپ سمجھ رہے ہیں نا یا نہیں؟ یہ روشنی سورج میں ہے، اگر یہ سورج کا خاصہ ہوتی، سمجھ رہے نا، جسم سورج جرم شمس کا خاصہ اگر یہ نور ہوتا تو جرم جسم سب جسموں میں مشترک ہے، سب روشن ہو جاتے. خیال ہے کہ نا؟ یا کوئلہ ہے اس میں جو تاریکی ہے اس کی آئی ہے، یہ اگر جسم کا خاصہ ہوتا تو سارے جسم جو ہیں وہ سب کالے ہو جاتے. تو معلوم ہے بعض کالے ہیں، بعض روشن ہیں، بعض ٹھنڈے ہیں، بعض گرم ہیں، بعض لمبے ہیں، بعض چوڑے ہیں. یہ جو اختلاف ہے آثار کا، یہ پتہ دے رہا ہے اس چیز کا کہ یہ ان چیزوں کے اثر نہیں ہے، بلکہ کسی قہار نے اپنے قہر سے ان کو مقہور و مجبور کر دیا ہے ان اثروں پر جو انہوں نے لے لیا ہے. ورنہ جسمیت سب میں مشترک تھی، سب کے اثر ظاہر ہو گئے. یہ بین دلیل ہے. تو وحدہ لا شریک ہے اور وہ جسم نہیں ہے، یعنی نہ لمبا ہے نہ چوڑا ہے نہ لطیف. کیونکہ جو جسم قوت بہت ظاہر ہے، جو جسم کثیر ہوگا اس کی تاثیر جو ہے بھاری ہو جائے گی، کم ہوگی. مٹی ہے اس میں اثر کم ہے، پانی ہے اس سے لطیف ہے، اس میں اثر زیادہ. ہوا ہے وہ اس سے زیادہ لطیف ہے، اس میں پانی اور مٹی سے زیادہ اثر ہے. خیال میں آ رہا ہے نا؟ آپ کی تاثیر زیادہ کر رہی ہے. آگ ہے وہ اس سے زیادہ لطیف ہے، اس میں ان تینوں سے زیادہ. تو جو خفیف ہوتا چلا جائے گا اسی قدر مؤثر قوی ہوتا چلا جائے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جتنا زیادہ بھاری اور کثیف ہوگا اتنا ہی تاثر ہوگا، تاثیر نہیں ہونے کی. جتنا خفیف ہوگا اتنا ہی مؤثر ہوگا. آگے نا آپ کے خیال آپ سمجھ گئے نا؟ اسے تجربہ کر کے دیکھ جائیے. آپ مٹی سے لے کے اور اوپر تک چلے جائیے. فلک زیادہ آگ سے بھی زیادہ خفیف ہے، اس لیے اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے. افلاک اور یہ کواکب سارے اس سے بھی زیادہ خفیف ہیں، ان میں اس سے بھی زیادہ تاثیر موجود ہے. تو قاعدہ یہ بن گیا کہ جو خفیف ہوتا چلا جائے گا اور لطیف ہوتا چلا جائے گا اسی قدر مؤثر ہوتا چلا جائے گا. اور یہ کیونکہ سب جسم ہے لطیف و کثیف، تو خالق جسم جو ہوگا وہ جسم سے الگ ہوگا. ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ اس میں کثافت ہو نہیں کہ نہیں، وہ محض لطافت ہی لطافت ہوگی. وہ هو اللطیف الخبیر. تو اس سے زیادہ مؤثر اور باخبر کوئی نہیں ہونے کا، وہ وہی خدا ہے. ہر صفت تعلق ہو گئی ہے. ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ آپ سمجھ گئے نا دلالت کے معنی، دلیل کے معنی خوب سمجھ گئے نا؟ اچھی طرح ہر شے کا وجود اپنے خالق پر دلالت کر رہا ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ ہر ذرہ. اب اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے اتوار کو. کیا